کیا اسرائیل شام کو تقسیم کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان راجپوت۔ کیا مشرق وسطی میں ایک نیا نقشہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا شام کو 4 حصوں میں توڑنے کی تیاری ہو چکی ہے؟ اور کیا اسرائیل دروز اور کرد برادریوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک خفیہ راہداری بنانے جا رہا ہے جسے ڈیوڈ کوریڈور کہا جا رہا ہے؟ یہ صرف کیا سرائیاں نہیں ہیں بلکہ وہ خدشات ہیں جو آج کل ترکی، ایران، روس اور شام جیسے بڑے ممالک میں کھلبلی مچا رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شام کو ایک نئی سازش کا سامنا ہے؟ اگر ہاں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آج ہم وہ تمام حقائق سامنے لائیں گے جو عام طور پر میڈیا پر نہیں دکھائے جاتے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور اسے شیئر ضرور کیجئے تاکہ یہ اہم معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، کیا ڈیوڈ کوریڈور ایک حقیقت ہے یا محض افواہ؟ ڈیوڈ کوریڈور نامی منصوبے کا باضابطہ طور پر اسرائیل کی طرف سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اس کا ذکر ترکی کے سرکاری اور نیم سرکاری میڈیا میں روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ مبینہ راہداری اسرائیل کو گولان کی پہاڑیوں سے لے کر شمالی شام کے کرد علاقوں تک جوڑنے کا راستہ فراہم کرے گی۔ اس منصوبے کو بظاہر شام میں موجودہ افراتفری اور نسلی گروہوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر عملی جامہ پہنانے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ گریٹر اسرائیل کا پرانا خواب ہے؟ ناظرین، ڈیوڈ کوریڈور کا نظریہ دراصل صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل کے گریٹر اسرائیل کے ویژن سے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہی نقشہ ہے جو نیل سے فرات تک پھیلا ہوا ہے، بائبل کا تصوراتی خاکہ ہے جسے آج کے دور میں اسرائیلی حکمران مختلف طریقوں سے حقیقت کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کیا اسرائیل شام کے اندرونی تنازع سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ شام میں 2011 سے جاری خانہ جنگی نے ملک کو کمزور کر دیا ہے۔ مختلف نسلی، مذہبی اور سیاسی گروہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایسے میں اسرائیل کی فضائی کارروائیاں خاص طور پر گولان کے قریب علاقوں میں اسرائیل کے عسکری اور جغرافیائی عزائم کا پتہ دیتی ہیں۔ اسرائیل ان کارروائیوں کا جواز ایران کے خلاف دفاعی اقدامات کی صورت میں پیش کرتا ہے، مگر ناظرین ان کا ایک وسیع تر علاقائی منصوبے کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے کیا دروز برادری اسرائیلی منصوبے کا حصہ بن رہی ہے؟ دروز ایک مذہبی اقلیت ہے جو لبنان، شام اور اسرائیل میں آباد ہے۔ جنوبی شام میں ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ حالیہ دنوں میں دروز برادری کے اہم رہنما شیخ حکمت ہجری نے شمالی شام کے کرد علاقوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، جسے ترکی کے کچھ لوگوں نے ڈیوڈ کوریڈور کے لیے زمین ہموار کرنے کی کوشش قرار دیا۔ ان کے مطابق اسرائیل دروز برادری کے تحفظ اور انسانی امداد کے نام پر انہیں اپنے اسٹریٹجک عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، کیا کرد علاقوں کو اسرائیلی حمایت حاصل ہے؟ کرد شامی علاقوں میں شامی جمہوری افواج SDF کی ایک بڑی فوجی قوت ہیں جنہیں امریکی حمایت حاصل ہے۔ اسرائیل کی طرف سے براہ راست حمایت کے شواہد تو محدود ہیں، مگر اسرائیل کہ اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ کردوں کو ایک ممکنہ اتحادی کے طور پر وہ دیکھتے ہیں۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اگر شام میں ایک مضبوط اور ایرانی حمایت یافتہ حکومت قائم ہوگی تو اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے اسرائیل کردوں اور دروز جیسی اقلیتوں کو مضبوط کر کر ایک بفر زون قائم کرنا چاہتا ہے۔ اب کیا ترکی کو ڈیوڈ کوریڈور سے خطرہ ہے؟ ناظرین، ترکی نے حالیہ مہینوں میں اسرائیل کے اس مبینہ منصوبے پر سخت رد عمل دیا ہے۔ صدر رجب
طیب اردگان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ترکی شام کی تقسیم کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ترکی کی پریشانی یہ ہے کہ اگر شام کے کرد علاقے ایک خود مختار ریاست میں تبدیل ہو گئے تو یہ ترکی میں موجود کرد علیحدگی پسندوں کے لیے ایک مثال بن جائے گی۔ اس لیے ترکی کسی بھی ایسی کوشش کو اپنے قومی سلامتی کے لیے خطرہ تصور کرتا ہے۔ اب کیا شام کی حکومت اس سازش سے آگاہ ہے؟ ناظرین، شامی حکومت نے بارہا اسرائیل کے فضائی حملوں کو اپنی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ناظرین، شام کی حکومت اس وقت ایران، روس اور حزب اللہ کی مدد سے بمشکل اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اسرائیلی حملے اور دروز اور کرد علاقوں کی ممکنہ خود مختاری شام کی جغرافیائی وحدت کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے۔ اب کیا روس اور ایران خاموش تماشائی ہیں؟ ناظرین، اس حوالے سے روس اور ایران شام کے سب سے بڑے اتحادی ہیں۔ روس نے شام میں فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں، جبکہ ایران نے ملیشیاؤں کے ذریعے زمینی اثر و رسوخ حاصل کیا ہے۔ ان دونوں ممالک نے اسرائیلی عزائم پر تنقید تو کی ہے، مگر کوئی ٹھوس عسکری یا سفارتی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ عالمی طاقتیں اس کھیل کو خاموشی سے دیکھ رہی ہیں تاکہ مستقبل میں اپنے فائدے حاصل کیا جا سکے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے یا غیر جانبدار ہے؟ امریکہ کا موقف بظاہر یہ ہے کہ وہ شام میں کشیدگی کم کرنا چاہتا ہے، تاہم امریکہ نے شامی جمہوری افواج کی حمایت کر کے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ وہ کردوں کو ایک اہم اتحادی سمجھتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کا درینہ اتحاد بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ امریکہ کی خاموشی بعض اوقات اسرائیلی اقدامات کی خاموش حمایت سمجھی جاتی ہے۔ اب کیا میڈیا میں ڈیوڈ کوریڈور کا ذکر بڑھ رہا ہے؟ ناظرین، 18 جولائی کو ترکی کے سرکاری اخبار ترکیہ اور کالم نگار انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا کہ اگر دروز ایک ریاست قائم کرتے ہیں تو اسرائیل اسے فوری طور پر تسلیم کر لے گا۔ یہی وہ منظرنامہ ہے جو اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کی جھلک دکھاتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل شام کی مختلف اقلیتوں کو متحد کر کے ایک نئی جغرافیائی حقیقت قائم کرنا چاہتا ہے جو نہ صرف شام بلکہ پورے خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اب کیا شیخ حکمت ہجری کا بیان اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہے؟ شیخ حکمت دروز برادری کے جو لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ جس انسانی راہداری یا ہیومن کوریڈور کی بات کی گئی ہے وہ دراصل ڈیوڈ کوریڈور کی ایک نرم اور انسان دوست شکل ہے۔ اسرائیل ان ہی نعروں کی آڑ میں علاقائی اقلیتوں کو اپنی پالیسیوں کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ ماضی میں بھی اسرائیل نے لبنان میں یہی حکمت عملی اپنائی تھی، جہاں جنوبی لبنان کی کچھ اقلیتوں کو ساتھ ملا کر محاذ بنایا گیا تھا۔ اب کیا یہ سب شام کی تقسیم کا پیش خیمہ ہے؟ ناظرین، اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ شام کی ممکنہ تقسیم کا تفصیلی نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ جنوب میں دروز ریاست، مغرب میں علوی علاقہ، مرکز میں سنی عربوں کا خطہ اور شمال میں کرد ریاست۔ اگر یہ نقشہ حقیقت بن گیا تو مشرق وسطیٰ کا جغرافیائی طریقہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ یہ نہ صرف شام بلکہ عراق، لبنان، اردن اور ترکی کے لیے بھی مسائل کا باعث بنے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عالمی برادری کچھ کرے گی؟ ابھی تک اقوام متحدہ یا عرب لیگ کی طرف سے کوئی مؤثر رد عمل سامنے نہیں آیا، صرف بیانات اور مذمتیں ہو رہی ہیں، عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہی وہ خاموشی ہے جس سے اسرائیل فائدہ اٹھا رہا ہے اور اپنے اسٹریٹجک عزائم کو عملی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، کیا ہمیں آنے والے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ کیونکہ اس وقت شام ایک نئی سرد جنگ کا مرکز بن چکا ہے۔ روس، امریکہ، ایران، ترکی اور اسرائیل سب
اپنے مفادات کے لیے سرگرم ہیں۔ اگر یہ مبینہ ڈیوڈ کوریڈور حقیقت بن جاتا ہے تو یہ صرف شام نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے ایک نیا بحران بن جائے گا۔ اسی لیے یہ وقت ہے کہ اس صورتحال پر نظر رکھی جائے اور سچ کو سمجھیں اور آگاہی کو پھیلائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع پر مزید تفصیل سے ویڈیوز بنائیں تو برائے کرم کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس اہم معلومات کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔